مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظلم، درندگی، حیوانیت اور وحشی پن کی انتہا ہو گئی۔ جب یہ خبر میرے سامنے آئی، اب جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل رہی ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اور انٹرنیشنل جو میڈیا ہیں، اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، مجھے تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ یہ لوگ چھپا کیوں رہے ہیں۔ ارے کرنے والا کوئی نیتا تھا یا تمہارا کوئی رشتہ دار تھا، کوئی سگا تھا، یہ چھپانے کی حکمت اور وجہ کیا تھی؟ انسانیت مر گئی ہے دنیا سے۔ جانوروں کے مرنے پر تم کو رحم آتا ہے، لیکن انسانوں کے مرنے پر تم کو ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، حال ہی کے اندر تقریباً 4 یا 5 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے بھی میرا دل ہل رہا ہے اندر سے۔ جب یہ خبر سامنے آئی تو حیران کر کے رکھ دیا۔ سانگلی ضلع کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، تعلقہ ہے ایک چھوٹا سا کرج گاؤں، وہاں کے رہنے والی ایک بچی ہے، 4 سال کی بیٹی، نام مصباح ہے اس کا۔ ابھی آصفہ کا غم بھلایا ہی نہیں تھا کہ پھر مصباح کا غم تازہ ہو گیا۔ 4 سال کی بچی ہے، اس کے والدین ماں باپ کاروبار کے سلسلے میں رتناگری چلے گئے تھے، کوکن پٹا رتناگری۔ تو ایک خبیث کا بچہ، ایک خبیث کی اولاد، سور کی اولاد میں کہوں، پانڈو رنگ نام تھا اس کا، 15 سال سلاخوں کے پیچھے کاٹ کر آیا تھا۔ ریپ کیس کے اندر ہی اس کو چھوڑا کیوں گیا تھا بھائی؟ ریپ کرنے والے لوگوں کو زندہ کیوں چھوڑتے، وہی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے اس بچی کو پکڑا، کسی کام سے کچھ کھانے کے لیے وہ بچی باہر آئی تھی۔ 4 سال کی بچی، عمر کیا ہوتی ہے یار؟ آج ہم 7 سال کے 8 سال کے بچوں کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، 4 سال کے بچے اس کو ٹھیک سے بات کرنے نہیں آتی ہے۔ درندگی کی انتہا دیکھے، کتنی حیوانیت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس 4 سال کی بچی وہ اپنے نانا نانی کے پاس رہتی تھی۔ اس کمینے انسان نے اس بچی کو اٹھا لیا، کاجو دینے کے بہانے اس کو اٹھا کر پترے کے ایک شیڈ میں لے کر گیا اور اس کے ساتھ ریپ کیا، اور ریپ کر کے اس کو مار کر قتل کر کے اس کو ایک پوتے میں باندھ کر پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہو گیا ہے اللہ، کیا ہو گیا ہے؟ بڑا سنگین دور چل رہا ہے میرے بھائی، مسلمانوں پر بڑے حالات آ رہے ہیں۔ لڑکی مسلمان ہے، اس کے لیے تم دبا رہے ہیں اس کے واقعے کو۔ مالک یوم الدین، ایک رب ہے جو بیٹا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اس نے ایک دن طے کیا ہوا ہے، ہر ظالم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو اس کی سزا ملیں گی۔ کہیں گائے کے مرنے پر پورے علاقے میں بلکہ پورے ملک میں ہنگامہ مچاتے ہو، یہاں ایک 4 سال کی بچی پر اتنا ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، کہتے ہوئے بھی میرے اندر سے روح میری کانپ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کو مار کر پوتے میں باندھ کر پھینک دیا گیا۔ ان کے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتے ہوں گے یار؟ اللہ اکبر۔ کوئی بھی مذہب کا انسان اس کو پسند نہیں کرے گا، صرف مسلمان ہی نہیں۔ زنا تو ہر مذہب میں ناجائز ہے، ریپ ہر مذہب میں غلط ہے، اور اس ملک کے اندر ہر منٹ پہ 16 ریپ ہو رہے ہیں، ہر منٹ پہ، پورے ملک ہندوستان کے اندر۔ ایک قانون اگر بنا دیا جائے، قانون بنا ہوا ہے، بس اس کو لاگو کر دیا جائے تو یہ ریپ کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ دبئی میں جاؤ، سعودی میں جاؤ، قطر میں جاؤ، بحرین میں جاؤ، ترکی میں، وہاں جا کر دیکھو، یہ واقعات آپ کو سالوں کے اندر سننے کو نہیں ملیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس قانون پر سختی سے عمل ہوتا ہے۔ اڑا ڈالو کم بختوں کو، ایسے لوگوں کو معاشرے میں اور سوسائٹی میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ختم کر دینا چاہیے ایسے لوگوں کو، اور ان کو سزا بھی ایسی ملنی چاہیے کہ جو سزا دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے، سب کے سامنے لا کر اس کو سزا دی جائے۔ اور یہ سزا جس طرح سے بہت سارے کرائم
بہت ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے نا، اس کے سزا دینے والا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا چاہیے، تاکہ ایسے درندگی صفت رکھنے والے لوگ اور ایسی گندی صفت والے لوگ جو ہے نا، ایسے سزا کو دیکھ کر ڈر جائے اور آئندہ کرنے سے باز آ جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں شریعت ہے بھائی، شریعت کی پاسداری، شریعت کے اندر صاف ستھرا حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اسلام کا حکم بڑا سخت ہے، اسلام بہت سخت مذہب ہے، اور کیا وجہ دیتے ہیں، چوری کرے تو ہاتھ کاٹو اور زنا کرے تو اس کو پتھر مار کر سنسار کر دو۔ تو یہ حکم انہیں سخت لگتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ تمہارے گھر میں چوری ہوئی ہے، چور نے پورا سامان لوٹ کے لے کر چلا گیا، تو وہ بندہ کیا کہتا ہے، ہاتھ میں آ جاؤ، اس کی کھوپڑی پھوڑ کے رکھ دوں گا، ہاتھ میں آ جائے وہ چور تو اس کو مار ڈالوں گا۔ تو تیرے گھر کا سامان لوٹ لیا تو اس کو تو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا، اور دوسرے کے چوری پر ہاتھ کاٹنے کے لیے تجھے برا لگ رہا ہے۔ دوسروں کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے، اس کو پتھر مار کر ختم کر دیا گیا، تو تمہیں لگتا ہے کہ ارے رے کتنی سخت سزا دی گئی۔ تیرے گھر کے بیٹی کے ساتھ اگر اس نے یہ حرکت کی تو کیا کہیں گا تو کہیں گا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ مطلب تیری بیٹی بیٹی ہے اور دوسروں کی بیٹی کیا ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ایسے واقعات سے بچنے کے لیے کیا کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو قانون دا سے، جو قانون کی پاسداری کرتے ہیں، جو پرشاسن ہے، ان لوگوں سے میری گزارش ہے، یہ سب لوگ آواز اٹھائے بھائی، سب لوگ آواز اٹھائے۔ آج ہم خاموش بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ یہ آگ کب ہمارے گھر تک پہنچیں گی۔ جب پہنچیں گی بہت دیر ہو چکی ہوں گی۔ پرشاسن کی طرف آواز اٹھائیں کہ یہ ایسی حرکتیں کرنے والوں کو سزائے موت دے، اور فوری طور پر دے، ایسے لٹکا کر نہ رکھے اس کے کیس کو، تاریخ پہ تاریخ کیس کو لٹکا کر نہ رکھے، طویل نہ کرے، سزائے فوری طور پر سزائے موت دے۔ دوسرے نمبر پر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد پر توجہ دے، کسی پر بھروسہ نہ کرے، کسی رشتہ دار پر بھی بھروسہ نہ کرے سوائے قریبی رشتہ داروں کے۔ دور کے رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ اس کی میری بدگمانی کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے بھی کئی واقعات سامنے آئے ہیں، بتاؤں گا تو بات لمبی ہو جائیں گی۔ اپنے بچوں پر توجہ دے، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹی بچی ہے، یہ سمجھ کر کسی کے بھی حوالے نہ کریں۔ حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں، حالات بد سے بدتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسی بات ہے، حیوانیت کا دور چل رہا ہے، حیا ختم ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا کے اندر گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں، اور انٹرنیٹ پر گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر رشتے، ناطے، حدود، یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ کسی کے بھی حوالے اپنے بچوں کو نہ کریں، بچوں کی نگرانی کرے، توجہ دے اپنے بچوں پر۔ اسکول کو جا رہے تو خود چھوڑ کر جائے، اگر آٹو لگا رہے ہیں یا اومنی لگا رہے ہیں، دوسری بس لگا رہے ہیں، تو سب کے ساتھ میں، ہاں اگر آٹو میں ایک سے زیادہ 3-4 بچے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا بچہ اگر جاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ اپنے بچوں پر توجہ دے۔ ماں باپ کمانے کے لیے ادھر گئے ہیں اور بچے یہاں پر نانا نانی کے یہاں ہیں، اپنا بچہ تو اپنا بچہ ہوتا ہے بھائی۔ جتنا درد ماں باپ کو ہوتا ہے اتنا درد کسی کو آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ ممتا، یہ درد، یہ محبت، یہ جذبہ، یہ لگاو، یہ تڑپ، یہ کڑن اللہ نے صرف ماں باپ کے سینے میں رکھی ہوتی ہے۔ 4 سال کا بچہ 1 منٹ کے لیے بھی گھر سے باہر جائے تو ماں باپ فوراً دوڑتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے۔ تو اپنے بچوں کو چھوڑ کر روٹی روزی کمانا، یہ وہ مقدر کی چیزیں اللہ آپ کو گھر بیٹھے بھی کھلائیں گا۔ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے کاروبار کرنے کی کوشش کرے، چند پیسے کم آ جائیں گے لیکن چولہا تو سلگے گا نا، 2 وقت کی روٹی تو کھا سکتے ہیں۔ میری گزارش ہے، بات کو میں مختصر کرتا ہوں کہ اس واقعے کی کڑی نندا کریں، مذمت کریں، لوگوں کو اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے، اور جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ملک ہندوستان کے اندر امن پیدا کرے، اللہ رب العزت ملک ہندوستان کے اندر شانتی پیدا کرے، سلامتی پیدا کریں، اور ایسے نفرتی لوگوں کو اللہ ختم فرمائے، نفرتی لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اور جو سازشیں کرنے والے ہیں ان کی سازشوں سے اللہ رب العزت ہماری قوم کی بیٹیوں کی عزت کی، ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔